سری لنکا کے دیہاتوں میں زندگی سادگی اور قدرت کے قریب رہنے کا مظہر ہے، جہاں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی زراعت، مچھلی پکڑنے اور روایتی دستکاریوں میں گزارتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سری لنکا کے دیہات کی حیرت انگیز زندگی دکھائیں گے، جہاں سرسبز کھیت، گنے، جنگلات اور مقامی روایات مل کر ایک منفرد ماحول بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگ اپنی خوشیوں اور چیلنجز کو کیسے جیتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی، سادگی اور روایتی طرز زندگی کیسے دل کو چھو لینے والی ہے۔ چلیے سری لنکا کے دیہات کی حیرت انگیز دنیا کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ سری لنکا کے دیہات اپنی سادگی، قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ یہ دیہات ایک ایسی زندگی پیش کرتے ہیں جو قدرت کے قریب، ہلچل سے دور اور سکون سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ زراعت، مچھلی پکڑنے اور دستکاری جیسے روایتی پیشوں سے وابستہ ہے۔ دیہاتی علاقے زیادہ تر سرسبز کھیتوں، کھجور اور ناریل کے درختوں اور پہاڑوں پر بنے چائے کے باغات سے گھرے ہوتے ہیں۔ صاف ہوا، پرندوں کی چہچہاہٹ اور قدرتی مناظر یہاں کی خاص پہچان ہے۔ یہ دیہات نہ صرف سری لنکا کے کلچر اور روایات کی جھلک پیش کرتے ہیں بلکہ مہمانوں کو اپنی دلکش سادگی اور خلوص سے متاثر بھی کرتے ہیں۔ یہاں کی زندگی کا ہر پہلو ایک منفرد کہانی سناتا ہے جو دیہات کے حسن اور لوگوں کی محنت کا مظہر ہے۔ سری لنکا کے دیہات کے لوگ ایک سادہ، پرسکون اور قدرت کے قریب زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی کا زیادہ تر حصہ زراعت، مویشی پالنے اور دستکاری جیسے روایتی کاموں میں گزرتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر قدرتی وسائل پر انحصار کرتے ہیں، جس سے ان کی زندگی میں سادگی اور خود کفالت کا عنصر نمایاں ہے۔ صبح سویرے دیہاتی لوگ کھیتوں میں کام کرنے یا مویشیوں کے دیکھ بھال کے لیے نکل جاتے ہیں۔ خواتین گھریلو کاموں کے علاوہ ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء جیسے چٹائیاں اور مٹی کے برتن بنانے میں مہارت رکھتی ہے۔ بچے مقامی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسکول کے بعد کھیل کود یا گھریلو کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ دیہات میں مکانات عام طور پر مٹی، لکڑی اور قدرتی مواد سے بنائے جاتے ہیں۔ گھروں کے ارد گرد چھوٹے باغات ہوتے ہیں جہاں سبزیاں، پھل اور جڑی بوٹیاں اگائی جاتی ہے۔ دیہاتی زندگی میں محنت کا ایک اہم کردار ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے سے لے کر مقامی مارکیٹ میں اپنی مصنوعات بیچنے تک لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ دیہات کی زندگی سادگی اور سکون کا مظہر ہے۔ یہاں ٹریفک کی شور و غل اور جدید دنیا کی ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی بلکہ صاف ہوا، سرسبز کھیت اور پرسکون ماحول زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ سری لنکا کے دیہات کے لوگ قدرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کا ایک شاندار نمونہ ہے، جہاں خوشی دولت میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلقات میں پائی جاتی ہے۔ سری لنکا کے دیہاتوں کی معیشت کا اہم ستون زراعت اور چائے کی کاشت ہے۔ یہ پیشے نہ صرف لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے بلکہ سری لنکا کی معیشت اور ثقافت میں بھی گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ سری لنکا کے دیہاتوں میں زراعت بنیادی پیشہ ہے۔ زیادہ تر لوگ چاول کی کاشت کرتے ہیں جو یہاں کی خوراک کا اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ناریل، دار چینی، الائچی اور مختلف سبزیوں کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ دیہات کے کھیت قدرتی طریقوں سے جڑے ہوتے ہیں جہاں کیمیائی کھاد کے بجائے قدرتی کھاد کا استعمال عام ہے۔ زراعت کے دوران لوگ موسمی حالات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور بارشیں ان کے لیے ایک نعمت سمجھی جاتی ہے۔ چائے کے باغات سری لنکا کے دیہاتوں کی پہچان ان کے چائے کے باغات ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پہاڑی ڈھلانوں پر ترتیب سے لگے چائے کے پودے نہ صرف ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ دیہات کے لوگ صبح سے شام تک چائے کی پتیوں کو چنتے ہیں جو بعد میں فیکٹریوں میں پروسیس کی جاتی ہے۔ معاشی اہمیت زراعت اور چائے کی صنعت نے دیہات کے لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے اور انہیں خود کفیل بنایا ہے۔ چائے کی برآمدات سری لنکا کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور دیہاتی لوگ اس میں اپنی محنت شامل کرتے ہیں۔ ثقافت کا حصہ زراعت اور چائے کے باغات نہ صرف معیشت بلکہ ثقافت کا حصہ بھی ہے۔ ان باغات میں کام کرنے والے لوگ اپنے مخصوص طرز زندگی اور روایات کے ذریعے ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ سری لنکا کے دیہاتوں میں زراعت اور چائے کے باغات نہ صرف لوگوں کی زندگی کا ذریعہ ہے
بلکہ ملک کی قدرتی حسن اور ثقافتی ورثے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ مقامی کھانے سری لنکا کے دیہاتوں میں کھانے کی ثقافت نہایت سادہ، قدرتی اور ذائقہ دار ہوتی ہے۔ یہاں کے مقامی کھانے نہ صرف قدرتی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ ان میں سری لنکن روایات اور منفرد ذائقوں کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ چاول سری لنکا کی دیہاتی خوراک کا بنیادی حصہ ہے جو ہر کھانے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ دال، مختلف دالوں کی کری بھی دیہات کے کھانوں میں عام ہے، جس میں تازہ ناریل اور مسالے شامل کیے جاتے ہیں۔ تازہ سبزیاں، مختلف سبزیاں جیسے کدو، بھنڈی اور بینگن عام طور پر کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ مچھلی، ساحلی دیہاتوں میں مچھلی ایک اہم غذا ہے جسے تازہ پکڑ کر مختلف مسالوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ دیہات میں کھانے عموماً مٹی کے برتنوں میں پکائے جاتے ہیں جو کھانے کے ذائقے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ کھانے میں تازہ مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے دار چینی، الائچی اور کالی مرچ جو سری لنکن کھانوں کو منفرد بناتے ہیں۔ دیہاتی لوگ اپنے کھانوں میں زیادہ تر اپنے کھیتوں سے حاصل ہونے والی سبزیوں اور قدرتی اجزاء کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کھانے نہ صرف صحت مند ہوتے ہیں بلکہ ان میں ایک منفرد دیہاتی ذائقہ بھی شامل ہوتا ہے۔ سری لنکا کے دیہات کے کھانے ان کی ثقافت، مہمان نوازی اور قدرتی طرز زندگی کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں جو ہر کھانے کے ساتھ محسوس کی جا سکتی ہے۔ مہمان نوازی سری لنکا کے دیہاتوں میں مہمان نوازی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے اور یہاں کے لوگ اپنی گرم جوشی اور خلوص کے لیے مشہور ہے۔ دیہاتی زندگی میں مہمانوں کا استقبال ایک ثقافتی روایت سمجھا جاتا ہے جو ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جب کوئی مہمان دیہات میں آتا ہے تو لوگ اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکثر مہمانوں کے استقبال کے لیے مقامی پھولوں کے ہار پیش کیے جاتے ہیں یا رسم و رواج کے مطابق خصوصی طریقے سے ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ کھانے کی پیشکش، مہمانوں کو دیہاتی کھانے پیش کرنا مہمان نوازی کا ایک اہم حصہ ہے۔ چاول، سالن اور تازہ پھل مہمانوں کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور دیہات کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ مہمان کو اپنے بہترین کھانے کھلانے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ مہمانوں کو اکثر اپنے گھروں میں ٹھہرنے کی دعوت دی جاتی ہے جہاں وہ دیہاتی زندگی کے قریب رہ کر تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ سادہ لیکن صاف اور آرام دہ رہائش فراہم کی جاتی ہے جس سے مہمان خود کو گھر جیسا محسوس کرتے ہیں۔ دیہات کے لوگ مہمانوں کے ساتھ اپنی ثقافت، روایات اور کہانیاں شیئر کرنا پسند کرتے ہیں۔ شام کو چائے کے دوران مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا ایک عام روایت ہے۔ اگر آپ کو سری لنکا کی دیہات کی یہ سیر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس دیہات کی سیر کرنا چاہیں گے۔